أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سامعین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی بے حد و حساب فضل و کرم سے نماز کا موضوع چل رہا ہے، اور نماز بہت ہی عظیم دینی اور دنیاوی نعمت ہے۔ اس کے فوائد نہ صرف یہ کہ انسان کے دین میں ہیں، بلکہ اس کی دنیا میں بھی کثیر ہیں، ان گنت ہیں، قابل شمار نہیں ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جمیع نعمتیں ہم ان کا احاطہ اور شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو دینی نعمتیں ہیں، جب انسان ان کا حق ادا کرتا ہے، ان کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ کے ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے پر، ان کو اس طریقے سے ادا کرنے پر جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، جو مزید نعمتیں ملتی ہیں ان کا بھی شمار ممکن نہیں ہے۔ تو یہ نماز انہی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نماز ہے۔ یہ دین کا ستون ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بہت بڑی اور عظیم بنیاد ہے، اور شہادتین توحید کے بعد سب سے جو عظیم واجب ہیں انسان پر وہ یہی نماز ہے۔ اسی نماز کی قبولیت کی بقدر انسان کو نور ملنا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح سے موت کے وقت اور قبر میں اور حشر میں جہاں نور تقسیم کیا جائے گا، ان تمام مواقع پر اللہ کے رحمت سے، اس کے اذن سے جو بندے کی نماز ہے اس کا کردار ہوگا۔ جیسی نماز اور جس طرح سے اس نے اس نماز کو اپنے رب کے لیے ادا کیا، جو اس کی کیفیت رہی، اسی کے مطابق اللہ کے ہاں اس کا اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ اللہ کے حقوق میں سے یہ عظیم ترین حق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد، سب سے پہلے بندے کا جو محاسبہ ہوگا، پہلا سوال ہوگا، وہ اسی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اسی نماز کے ساتھ ہم دنیا میں بھی اپنی تمام مشکلات اور شدائد میں اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صبر نماز کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نماز جتنی قوی ہوگی، جتنی انسان کی نماز میں حسن ہوگا، اور حسن وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا۔ خود ساختہ کوئی چیز کرنے سے، وہ کتنی ہی اچھی نیت سے کیوں نہ کی جائے، وہ حسن نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز اور صبر یہ عظیم ترین امور ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصلاۃ نور، نماز جو ہے یہ نور ہے، والصبر ضیاء، اور صبر جو ہے یہ ضیاء ہے۔ یہ نماز بھی روشنی اور نور ہے، اور صبر بھی نور ہے۔ یہ دونوں نور جب تک انسان کو میسر نہ ہو، اللہ کی نصرت نہیں آتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ فرمایا کہ نماز وہی لوگ صحیح معنوں میں ادا کر سکتے ہیں جیسے کہ ادا کرنے کا حق ہے، جن کے دل میں خشوع ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ورنہ یہ بہت بڑی ہے، مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ یہ نماز بڑی ہے، شاق ہے، طبیعتوں پر گراں گزرتی ہے۔ جیسے اس کو ادا کرنے کا حق ہے، ویسے اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صرف ایک چیز جو اس پر معاون بنتی ہے وہ اللہ کا خشوع ہے اور خوف ہے۔ اور خشوع وہ ہوتا ہے جو دل کے ساتھ ہو۔ جو صرف ظاہر میں خشوع ہو، عاجزی ہو، انسان صوفی بنا رہے، لیکن دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تنہائی میں اللہ کا جلال اس کے دل پر نہیں اترتا ہے، اور اس کے اثرات اس کی زندگی میں حرام و حلال میں نہیں ہیں، امانت و صدق اور دیانت میں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ خشوع حقیقی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ملتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ من خشوع النفاق، میں اللہ سے نفاق والے خشوع کی سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں میں نفاق والے خشوع سے۔ یعنی یہ خشوع ایسا ہے جس میں نفاق ہوتا ہے، جو دکھانے کے لیے خشوع ہے۔ اور یہ خشوع کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں کسی بھی عبادت کو کرنے کے لیے، تو اس عبادت میں لوگوں کے پہلو سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کی جہت سے ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے، اس میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔
جبکہ تنہائی میں جب وہی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، وہی عمل کرتے ہیں، اس میں وہ خشوع و کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ جو دونوں میں فرق ہے اس کو مائنس کر دیں، نفاق کی مقدار سامنے آ جائے گی۔ ہر انسان اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسا آلہ دیا ہے، میٹر دیا ہے کہ اپنا حساب وہ کر سکتا ہے۔ اب ہم نماز کے جس دور میں، جس مرحلے میں داخل ہوئے ہیں، یہ کمال خشوع کا تقاضا کرتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ اپنی نماز کا جو ہے وہ ابتدا کرتے، اس کا آغاز کرتے، اللہ اکبر پڑھتے، اور یسمعنا بالتکبیر، ہمیں تکبیر سنایا کرتے۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، آپ پر ضعف جو ہے وہ غالب آیا، آپ نے بیٹھ کر جو ہے وہ امامت فرمائی، ابوبکر صدیق آپ کے پیچھے تھے، آپ تکبیر فرماتے، تکبیر کہتے، ابوبکر صدیق بلند آواز سے تکبیر کہتے اور ہمیں تکبیر سناتے۔ تو یہ تکبیر جو ہے یہ نماز میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، نماز میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا یفتتح بالتکبیر فی الصلاۃ، آپ نے اپنی نماز کا جو آغاز ہے وہ تکبیر کے ساتھ کیا۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ تحریمھا التکبیر، کہ وہ تمام چیزیں جو نماز سے باہر حلال ہیں، گفتگو کرنا، کلام کرنا، کھانا پینا، اور اپنی آوازوں کو اسی طرح سے بلند کرنا یا حرکات کرنا، انسان کی جسم کی جو حرکات و سکنات ہیں جو نماز کے علاوہ انسان کر سکتا ہے، وہ تمام کی تمام ممنوع ہو جاتی ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ انسان کے دل میں جو توجہ ہے ادھر ادھر کی، یہ بھی ممنوع ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ خشوع کے بغیر نماز فائدہ نہیں دیتی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ نے فرمایا کہ مومن وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں اس حالت پہ کھڑے ہیں کہ وہ خشوع رکھتے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ اور خشوع کیا ہے؟ خشوع دل کی عاجزی، تذلل اور سکون کا نام ہے۔ دل کا جھکنا، اللہ کے سامنے تذلل اور اپنی عاجزی اور ذلت اور پستی کا اظہار، ساتھ اطمینان جو اس کے باطن میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اطمینان انسان کے ظاہری اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کی نظر پر اور اس کے اعضاء پر، اس کے ہاتھوں پیروں پر۔ اس لیے اللہ کے رسول کی کیفیت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو نگاہیں تھیں وہ ہمیشہ سجدے کی جگہ پر رہتی ہیں، قیام کی حالت میں نگاہیں جھکی رہتی ہیں۔ نگاہوں کو ادھر ادھر کرنا یہ التفات ہے، یہ نظروں کا التفات ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی اوپر اور کبھی اس طرف دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے دل کا بھی التفات ہے کہ دل جو ہے وہ لہو و لعب میں ہے، کھڑا اللہ کے دربار میں ہوا لیکن دل کہیں اور مشغول ہے۔ یہ دونوں طرح کے التفات نماز میں خشوع کے منافی ہیں۔ اگر خشوع نہیں ہے نماز کے ثمرات نہیں ملیں گے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہیں پر فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ انسان کو اللہ نے اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ یہ اگر اللہ کے دین سے دور ہو تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہلوع ہوتا ہے۔ جب اسے کوئی خیر ملتی ہے تو یہ بالکل کنجوس بن جاتا ہے، بخیل، روک لیتا ہے، کسی تک خیر نہ پہنچے، جو کچھ ہے مجھے مل جائے۔ اور یہ کنجوسی صرف دنیا کے مال میں نہیں ہے، ہر چیز میں ہوتی ہے۔ یہ بخل دین کی کوئی نعمت ہو، کوئی انسان علم میں زیادہ ہے، دین کی کسی نیکی میں، کسی صلاحیت میں زیادہ ہے، اس میں بھی بخل پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ صرف میرے پاس، اسی کو شح کہا جاتا ہے، شح، من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ فرمایا ایک انسان میں یہ جو ہے وہ اس کے اندر صفت اور وصف موجود ہے، بے انتہا بخیلی کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو نعمت میرے پاس ہے کسی اور کو نہ ملے، بلکہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جو کسی دوسرے کے پاس ہے وہ اسے چھن جائے، میرے پاس آ جائے۔ اور فرمایا کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو واویلا کرتا ہے، پھر وہ ایسے کلمات نکالتا ہے جو اللہ کی تقدیر پر رضا کے منافی ہیں، اور اللہ سے شکوہ کرتا ہے اور اس پر مایوس ہوتا ہے۔ یہ انسان ہے۔ فرمایا کہ اس انسان کی جو کیفیت ہے، جو اوصاف ہے، ان سے باہر کون سا انسان نکلتا ہے؟ الا المصلین، صرف وہ نمازی نکلتے ہیں۔ کون سے؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ ایک دو دن نماز پڑھی، ایک نماز 4 پڑھ کے پھر چھوڑ دی، کبھی جوش آیا تو مسجد میں تکبیر اولیٰ میں شریک ہونا شروع ہو گئے، پھر چھوڑ دی، نہیں، دوام رکھتے ہیں۔ پھر کئی آیات اس کے بعد ہیں، امانت کے بارے میں ہیں،
صدق کے بارے میں ہیں، ایفاء عہد کے بارے میں ہیں، آخرت کے خوف کے بارے میں، اور آخر میں دوبارہ فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، یعنی نمازوں پر دوام رکھتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی باتیں ہیں، مومن کی فلاح، مومن کا حسن خلق اور اس کی جو عظمت ہے، اس کے کردار کی عظمت، تمام چیزیں نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے نماز میں التفات سے منع کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، نماز میں جو التفات ہے، ادھر ادھر دیکھنا، نظر کا، حرکات کا، تو فرمایا اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ انما ہوا اختلاس اختلسہ شیطان من صلاۃ العبد، یہ وہ چوری ہے جو شیطان بندے کی نماز سے کر لیتا ہے۔ اختلاس کہتے ہیں کہ عربی میں ایک وسیع زبان ہے، مختلف الفاظ آتے ہیں۔ اگر کوئی چیز، کوئی سامان پڑا ہوا ہے، کوئی شخص آ کر زور سے اور بالجبر جو ہے طاقت سے اس کو چھین لے، وہ نہب کہلاتا ہے۔ اگر کوئی اس کو خفیہ طریقے سے چرا لے، چوری چھپے، وہ سرقہ کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی مال پڑا ہوا ہے، مالک دیکھ رہا ہے، لیکن اچانک آیا ہے اور اچک کر بھاگ گیا ہے، لے کر بھاگ گیا ہے، یہ اختلاس ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ اختلاس ہے جو نماز، بندے کی نماز سے شیطان حاصل کرتا ہے، یعنی اس کا اتنا حصہ وہ چرا لیتا ہے، وہ حصہ اس کے مالک کے لیے نہیں رہتا ہے، وہ حصہ شیطان کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات تو یہ ہے۔ اور پھر یہ تمام جو چیزیں ہیں میں نے آپ کو عرض کیا، ان کا تعلق نماز میں خشوع کے ساتھ ہے۔ بلکہ تکبیر سے جو شروع ہوتا ہے سلسلہ، تو انسان سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اس طریقے کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، حذو منکبی یجعلہما حذو منکبی۔ وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ نے حین یکبر، جب آپ نے تکبیر فرمائی، تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، تو رفع یدیہ حتی جعلہما حذو منکبی، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا یہاں تک کہ کندھوں کے برابر۔ اور بعض روایت میں آتا ہے فروع اذنی کے الفاظ ہے کہ کانوں کی یہ جو لو ہے نیچے والا حصہ یہاں تک، یہ اوپر زیادہ کرنا، یا جو بعض لوگ بالکل ایسے کر لیتے ہیں بالکل، اور بالکل اشارے کے ساتھ یا اس سے نیچے رکھتے ہوئے ایسے کر لیتے ہیں، یہ ادب کے منافی ہے، یہ بات ادب کے منافی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو یہ تکبیر، ہاتھوں کا بلند کرنا، سب سے پہلے اپنی عاجزی کا اظہار ہے، سب سے پہلے اس چیز کا اظہار ہے کہ اللہ میں بے بس ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہے، اور تیرے دربار میں کھڑا ہوا ہوں۔ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اپنی وہ چیز، یہ ہاتھ انسان کے جسم کا وہ حصہ ہے جو اس کو ہر طرح کے شر سے اللہ کے اذن سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کوئی چیز اس کے چہرے پر آئے، اس کے جسم پر آئے، سب سے پہلے کون سی چیز حرکت میں آتی ہے؟ ہاتھ بڑھتا ہے آگے بچانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جہنمیوں کی جو صورت بیان کی ہے نا، جہنم کی آگ میں، فرمایا افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، یہ جہنمی اپنے چہروں سے اپنے جہنم کے عذاب کو روکنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، اور چہرہ انسان کی وہ اشرف ترین حصہ ہے جسم کا، جس کو انسان سب سے پہلے بچانا چاہتا ہے۔ جب ہاتھ نہیں ہے اور چہرہ جس کو سب سے پہلے بچایا جانا تھا، جب اس چہرے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو بچاتا کیا ہے؟ تو اس لیے یہ ہاتھ جب انسان کھڑا کر دیتا ہے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرے حضور آ چکا ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرا سب کچھ اب تیرے سپرد ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اس بندگی کا اقرار ہے۔ اور ساتھ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، حین یکبر، ساتھ تکبیر کہتا ہے۔ یہ تکبیر اس کی جو ہے وقت کیا ہے؟ جب ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اس کے ساتھ تکبیر کہنا، یہ بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اللہ اکبر۔ اور تھوڑا سا اگر اللہ اکبر میں تاخیر ہو جائے یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اور تھوڑا سا اگر پہلے کہہ دیا جائے ہاتھوں کو بلند کرنے سے یہ بھی ثابت ہے، اللہ اکبر، یہ ہاتھ اللہ اکبر، لیکن اللہ یہ بند کرنے کے بعد اللہ اکبر یہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ ارسال کر دیا، ہاتھوں کو چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد باندھا، یہ بھی درست نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں اس چیز کا، یہ سب خود ساختہ چیزیں ہیں، نماز کے ادب کے منافی ہیں، اور اس طرح سے اللہ کے رسول کی سنت کے بھی منافی ہیں۔ اور آپ کا فرمان کیا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نا، اسی طرح سے نماز پڑھنی ہے۔ آپ کی شان ہی ہے، امامت ہی ہے۔ جب اللہ کے رسول کی اقتداء نہیں کرنی تو پھر اللہ کے رسول کا مقصد کیا ہے آپ کی بعثت کا؟ اور ہم نے اللہ کے رسول کی عظمت کو کیا جانا ہے؟
رسول اللہ کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو اسوہ اور قدوہ بنایا جائے، ایک ایک حرکت میں، ایک ایک عمل میں۔ ہاتھوں کو بلند کرنا سب سے پہلے یہ خشوع ہے، اور ساتھ اللہ اکبر یہ تکبیر کہنا، اس تکبیر سے پہلے کچھ نہیں کہنا ہے، تیرے کسی اور کلام کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جب نماز کا آغاز ہو تو میرے عظیم کلمے سے ہو، میری کبریائی سے ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جی کوئی بھی کلمہ کہہ دیں اللہ بڑا ہے، اللہ عظیم، اس طرح کی بات کر دیں وہ کفایت کر جائے گی۔ یہ سب خود ساختہ چیزیں ہیں، ان کا دین سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول نے تکبیر سکھائی، کیا سکھایا ہے؟ تکبیر۔ اور جب لفظ تکبیر آئے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر تکبیر کہنا ہے، ہاتھوں کو بلند کرنا ہے، کندھے تک بلند کر لیجئے، کندھوں تک، پاؤں کو کھولیے اپنے قد کے موافق اعتدال کے ساتھ، نہ بہت زیادہ کھولنے ہیں نہ بالکل تنگ کر لینے ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے انگلیاں نہ بہت زیادہ اس طرح سے کھول لینی ہے جسے بعض لوگ کہتے ہیں، نہ بالکل ایسے بند کر لیں، قدرتی طبی حالت میں انگلیوں کو رہنے دیں، اور پاؤں کا جو انگلیوں کا رخ ہے وہ قبلے کی طرف رکھیے، اپنے آپ کو اعتدال کے ساتھ رکھیے، قیام میں اپنے جسم کو سیدھا رکھیے۔ نہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل مختصرا، اللہ کے رسول نے ہاتھوں کے بارے میں اور نماز پہ جو کھڑے ہونے کی کیفیت ہے اس کے بارے میں کافی ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ اس طرح سے کھڑا ہونا اس سے منع فرما دی۔ اس کو یہ خاصرہ ہے نا، اختصار کہتے ہیں، یہ جو جگہ ہے انسان کی جو کولے کی ہڈی سے اوپر اور پسلیوں سے نیچے درمیان میں جو جگہ ہے، یہاں پر ہاتھ رکھ کر ایسے کھڑے ہونا یہ یہود کی علامت ہے، اس طرح کھڑے ہونے سے منع فرما دیا ہے۔ نماز میں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے تکبیر کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو ایسے ادب کے ساتھ باندھ لینا ہے سینے پر اور کھڑا ہو جانا۔ سر کو بہت زیادہ جھکانا نہیں ہے بلکہ اپنے سر کو سیدھا رکھنا ہے، جسم کو سیدھا رکھنا ہے، لیکن نظریں کہاں پر ہونی چاہیے؟ سجدے کے مقام پر، جیسے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، قیام کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر ہو، نظر جھکی ہوئی ہو۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں وہ اپنی جہالت کی بنا پر، یا ان کو جو سوچ میں ہے کہ شاید اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، اس میں مزید قرب ملے گا، آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، یا تو اس سے باز آ جائیں، نماز کے دوران اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھانا بند کر دیں، اس سے رک جائیں، اور اگر نہیں رکتے اللہ ان کی نگاہوں کو اچک لے گا، ان کی نگاہیں زائل کر دی جائیں گی۔ کیوں یہ تمام باتیں کیوں فرمائی ہیں؟ اس لیے کہ ادب کے منافی ہے۔ کھڑے ہونا ہے تو خشوع کے ساتھ، کسی بڑے درباری کے سامنے، سیاسی کے سامنے، کسی عدالت میں جب جاتے ہو اس کا پروٹوکول ہوتا ہے نا، اس کو فالو کرتے ہو کہ نہیں جی ہم نے اس طرح سے جانا ہے، یوں کھڑے ہونا ہے، یہ ہمارا ڈریس کوڈ ہونا چاہیے، یہ ہمارا طریقہ کھڑے ہونے کا ہوگا، ہاتھ یہاں رکھنے ہیں، یہ ایسے کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ تو جو احکم الحاکمین ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کے اذن کے بغیر ایک پتا اور ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، نہ وجود میں آ سکتا ہے نہ فنا ہو سکتا ہے، اس کا حق کیا ہے؟ کیسے کھڑا ہوا جائے اس کے سامنے؟ جیسے اس نے حکم دیا ہے، اور دل پر انسان کے وہ جلال ہو۔ پھر جب ہاتھوں کو بند کرنا ہے، باندھنا ہے، اس کی 3 کیفیات حدیث میں آئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کان یقبض بیمینہ علی شمالہ، اس طرح سے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیں اس طریقے کے ساتھ، اور کوڑ، یہ جو انگوٹھا ہے اس کی ہڈی یہاں پر ختم ہوتی ہے، اس جگہ پر یہاں جو رسغ ہے، یہ جو درمیان میں جو جوڑ ہے ہتھیلی اور کلائی کے درمیان، یہاں پر تقریباً اس طرح سے کچھ حصہ یہ اور کچھ حصہ آپ کی کلائی کا، اس طرح سے ہاتھوں کو جو ہے وہ پکڑ لیا جائے۔ ایک پکڑنے کی کیفیت آئی ہے، اور ایک اس میں پکڑے بغیر ایک کیفیت آئی ہے کہ ہاتھوں کو ہاتھوں پر رکھ لیا جائے اس طریقے کے ساتھ، پکڑا نہ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی اس بائیں کلائی کے اوپر رکھ لیا جائے اس طریقے کے ساتھ، شروع کے اس کے حصے میں۔ اور عموماً جو اس میں روایات ملتی ہیں اس میں یہ جو 3 چیزیں ہیں، آپ کا ظہر کفہ الیمنی، اور اس کے بعد والرسغ والساعد، یعنی یہ جو پچھلا حصہ ہے یہ، اور یہ جوڑ اور یہ ہتھیلی، تو اس طرح سے ہاتھ رکھنا، یہ نماز میں یہ ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، اور اس طرح سے پکڑنا میں نے آپ کو عرض کیا، پکڑنے والی کیفیت بھی ٹھیک، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بالکل ہاتھوں کو ایسے جو ہے کونیوں تک لے جایا جائے اور یہاں سے پکڑا جائے، یہ کوئی کیفیت نہیں ہے نماز کی۔
تو ہاتھوں کو باندھا جائے. کہاں پر؟ وضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، اپنے سینے پر آپ باندھتے تھے. یہ جو حدیث ہے سب سے صحیح ترین ہاتھ باندھنے کے باب میں کہ ہاتھ جسم کے کس حصے پر باندھے جائیں، اس کی جگہ کیا ہے، صحیح ترین جو روایت ہے وہ یہی روایت ہے کہ ہاتھوں کو سینے پر باندھا جائے. اس کے سوا جتنی روایت ملتی ہے وہ سب کی سب ضعیف ہیں، جو قابل احتجاج نہیں ہیں. صحیح ترین جو روایت ان تمام میں سے ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کہاں باندھتے؟ اپنے سینے پر. اور آپ اس کیفیت کو اگر آپ محسوس کریں کہ اگر آپ اس طرح سے پکڑنا چاہتے ہیں تو اگر آپ ہاتھ کو نیچے کریں گے تو صحیح پکڑنے والی کیفیت بھی نہیں آ سکتی ہے. وہ تبھی آئے گی جب اس کو آپ سینے پر یا اس کے قریب قریب جو جگہ ہے یہاں پر آپ اس کو باندھیں گے. اس لیے سینے پر تھوڑا سا اگر یہاں پر باندھ دیں یا یہاں پر کر لیں اس میں گنجائش موجود ہے. زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے کہ بالکل اوپر کرنا ہے، یہی ضروری ہے. سینہ یہ تمام جو جگہ ہے یہاں پر اپنے ہاتھوں کو آپ باندھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو عرض کیا جتنی روایات ہیں وہ قابل احتجاج نہیں ہے، کوئی بھی صحیح چیز اس میں ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات نماز میں تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا جبکہ دل میں انسان کے خشوع ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو تکبیر کے ساتھ ساتھ جو ہے تکبیر ختم ہوتی ہے انسان اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھ لیتا ہے. اب وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہے، یہ قیام ہے. اس کے بارے میں کچھ مزید باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے، یعنی یہاں تک پہنچنے سے پہلے اور اس کے دوران بھی کچھ باتیں ہیں. اس سے قبل کہ ہم نماز کا ذکر شروع کریں، قیام میں نے آپ کو عرض کیا سب سے اہم چیز انسان کی توجہ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے رب کی طرف مرکوز ہونی چاہیے، اور اس کا چہرہ بالکل سامنے ہونا چاہیے اس ایمان کے ساتھ کہ میرے رب کا چہرہ بھی میرے سامنے ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ان اللہ ینصب وجہہ علی وجہ عبدی اذا صلی ما لم یلتفت، جب تک بندہ ادھر ادھر اپنی نگاہوں کو نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ ذوالجلال نمازی کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ التفات نہیں کرتا ہے، یہ بندہ التفات کرتا ہے. جب بندہ بے پرواہ ہوتا ہے پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے، وہ تو غنی ذات ہے، ہم محتاج ہیں، وہ تو ہمارا محتاج نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی نماز پڑھتا ہے سب کچھ کرتا ہے مگر حرکتیں نہیں چھوڑتا، اپنی گناہ نہیں چھوڑتا ہے. کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو نماز وہ چاہیے جو اسے سکھائی ہے، جو نماز کی جو کیفیت ہمیں چاہیے. اور میں بارہا یہ عرض کرتا رہتا ہوں، پھر کہہ دیتا ہوں کہ واللہ ہم اگر اپنی نمازوں کو صحیح کر لیں، 3 چیزیں اپنی نمازوں میں پیدا کر لیں، 3 چیزیں بتوفیق اللہ تعالی، دنیا اور آخرت کی نعمتیں، اور خاص طور پر چونکہ ہم دنیا کی جو ظاہری نعمتیں ان سے زیادہ مرغوب ہوتے ہیں، اس میں رزق ہے، اگر آپ کے لیے دروازے نہ کھل جائیں تو آپ بتائیے گا. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور ان کو حکم دیتا رہے، دوام رکھ، کہتا رہے، باقاعدگی سے کہتا رہے ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. 3 چیزیں نماز کے بارے میں. ایک، نماز کی حفاظت کیجیے، اس کے اوقات کی، تکبیر اولیٰ کی، اور نماز جن کاموں سے روکتی ہے، فحشی سے، منکر سے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان سے بچنا. دوسری چیز، نماز کے بارے میں اپنے گھر والوں کو حکم دینا اور نماز کا گھر میں ماحول قائم کرنا، اپنی ذات تک نہیں صرف بلکہ تکبیر اولیٰ کی پابندی اور نماز کی اہمیت اس کو اپنی سب سے پہلی ترجیح پہ رکھنا. کہیں سفر کرنا ہے، کہیں جانا ہے، کوئی کھانا ہے، کوئی اور ایسا معاملہ، کوئی میٹنگ ہے، کوئی ضروری حوائج ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ مجھے نماز کہاں ملے گی، کیسے میسر آئے گی، میں کہاں پڑھ پاؤں گا، کیا بعض جماعت ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کا اہتمام کرنا اپنے گھر میں، اپنے دوستوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے دفتر میں، اپنی ورک پلیس پہ، جہاں جہاں پر آپ موجود ہیں، اللہ کی توفیق سے اس نماز کا اس طرح سے اہتمام کر لیں. دوسری بات. اور تیسری چیز، اس نماز پر دوام رکھیے، دائم رہیے، چھوڑنا نہیں ہے. اللہ کو استقامت پسند ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت کے بغیر نتائج نہیں ملتے کسی نیک عمل کے. یہ 3 چیزیں کر لیجئے، اللہ کی رحمت سے رزق کے دروازے بھی آپ پر کھل جائیں گے. اور رزق میں تمام طرح کا رزق موجود ہے. سب سے پہلا رزق اللہ کی رحمت جو ہے وہ دین ہے، اور اس کے بعد پھر عافیت ہے، سلامتی ہے، صحت کی سلامتی ہے.
آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، بلاؤں سے، بہت سی کثیر جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبہ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها، کوئی بندہ مسلمان ایسا نہیں ہے جس پر نماز کا وقت آ جائے، فرضی نماز کا، ذرا سنیے اللہ کے رسول کی حدیث، فرضی نماز کا وقت ہو جائے اور وہ کھڑا ہو، اچھے انداز سے وضو کرے، اور اس کے بعد فرمایا فیحسن وضوءها ورکوعها وخشوعها، اور بہت ہی اچھے طریقے سے رکوع کا مطلب ہی جھکنا ہوتا ہے، یعنی اس میں اللہ کے رسول نے خاص طور پر رکوع کا ذکر فرمایا۔ قرآن میں بھی رکوع ہے، وارکعوا مع الراکعین، کیونکہ اس میں جھکنا ہے، اس میں دل کا بھی جھکنا ہے، جسم کا بھی جھکنا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں آتا ہے، انشاءاللہ جب وہ آگے ذکر آئے گا وہاں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ دعاؤں کے بارے میں۔ رکوع کی ایک دعا بھی ہے، اس میں الفاظ ہیں خشع لک سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی، کہ اللہ میرے لیے جھک گئے، میری ہڈی، میرے اعصاب، میرے پٹھے، میرا سب کچھ، میرا دل، میرے کان، میری سماعت، میری بصر، سب کچھ تیرے لیے جھک چکا ہے۔ یہ رکوع ہے۔ فرمایا جو رکوع اس طرح سے کرتا ہے اور اپنی نماز میں حسن پیدا کرتا ہے اور خشوع پیدا کرتا ہے، فرمایا اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام گناہ، ما لم یؤتی کبیرہ، جب تک کہ کوئی کبیرہ گناہ نہ ہو، کیونکہ وہ بغیر توبہ کے، رجوع الی اللہ کے معاف نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہ کر رہا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا، نادم نہیں ہوتا ہے، گناہ آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہے، وہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر توبہ کر لے وہ بھی معاف ہے، سبحان اللہ۔ یہ 5 نمازیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دن میں کوئی 5 دفعہ اگر اس کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہو، 5 دفعہ غسل کر لے، کیا کوئی گناہ اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا اسی طرح سے یہ 5 نمازیں انسان کو گناہوں سے بالکل پاک کر دیتی ہیں۔ میں سوال یہ کرتا ہوں اپنے محترم بھائیوں سے، بزرگوں، دوستوں سے، ماں اور بہنوں سے، جب اس طرح سے انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس میں یہ خشوع پیدا ہو جائے، یہ اجلال اللہ کا اس کے دل میں آ جائے اور یہ سنت کی کیفیت آ جائے، تو گناہوں سے کس طرح وہ پاک ہوگا؟ اور جب گناہوں سے پاک ہوگا تو کتنی اللہ کی رحمت اس پر آ جائے گی۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، فرمایا کوئی مصیبت ایسی نہیں جو تم پر آتی ہے مگر تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جب تمہارے گناہ پاک ہو جائیں گے تو گناہوں سے آزاد ہو جائے گا، تو اللہ کی رحمت کا حصول ہو جائے گا۔ جب اللہ کی رحمت مل جائے گی تو پھر آپ دیکھیے ذرا اس کے ترا عجب العجائب، کس طرح سے آپ کو عجائب نظر آتے ہیں اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے کاروبار میں، اپنی زندگی میں، اپنے دین میں، اپنی دنیا میں۔ یہ اللہ کتنی عظیم رحمت ہے۔ تو بہرحال یہ نماز کے اندر اس طرح سے کھڑا ہونا، اور پھر نماز جب انسان قیام میں کھڑا ہو، پھر وہی بات کہ انسان کو اس میں یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے سکون اور راحت کے لیے کھڑا ہوں، کوئی مصیبت یا مشقت نہیں ہے۔ اللہ کا رسول فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سکون پہنچا، ہمیں راحت دے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا قرار کس میں ہے؟ وہ نماز میں ہے۔ اسی طرح سے ہماری نمازوں کے اندر بھی یہ چیز جو ہے موجود ہونی چاہیے۔ تو نماز میں قیام کی حالت میں جب انسان کھڑا ہو، دل کا حضور ہو۔ لیکن ایک بات، یہ دل کی حضوری تب ہوگی جب انسان دنیاوی ہوائی سے آزاد ہوگا اور دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی دل میں اس کے جو ہے رغبت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان، کہ جو شخص کھانا موجود ہے، کھانا سامنے آ چکا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، عادت نہیں بناتا ہے کہ بس کھانا کھانے کا وقت ہی وہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا، یا نماز کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ہوتا ہے انسان کبھی سفر میں ہے، کبھی کسی مشغولیت میں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، ایسی کیفیت، اور کھانا تیار ہے، کھانا سامنے موجود ہے، حضرت الطعام، تو فرمایا کہ کھانا پہلے کھا لے۔ اگر کھانا موجود ہے، کھانا نہیں کھائے گا، نماز میں کھڑا ہوگا، دل کھانے میں اٹکا رہے گا، نماز میں خشوع ختم ہوگا۔ اور خشوع مطلوب ہے، اللہ کے رسول فرمایا اس کی نماز نہیں ہے جو اس طرح سے کھانا چھوڑتا ہے بھوک کی عالم میں، کھانا سامنے موجود ہے۔ اور فرمایا کہ ولا هو يدافعه الاخبثان، اور اسی طرح سے اس کی نماز بھی نہیں ہے جس کو بول و براز کی، قضاء حاجت کی ضرورت ہے اور اس کو ایک شدید تقاضا ہے، لیکن وہ اس کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس دوران اس کی جو توجہ ہے وہ نماز میں نہیں رہے گی۔ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا، یہاں تک فرمایا کہ جب تمہارے لیے اذا وضع العشاء لأحدکم،
جب تمہارے لیے رات کا کھانا رکھا جائے وَأُقِیمَتِ الصَّلَاةُ اور نماز قائم کر دی جائے، نماز کی اقامت ہو جائے، کھانا سامنے موجود ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، فَابْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ پہلے کھانا کھا لو. اور فرمایا کہ لا تعجل، جلدی نہیں کرنی ہے، یا ولا یعجل، اور جلدی اس میں نہ کرے، حتی یفرغ منہ، یہاں تک کہ اس کھانے سے فارغ ہو جائے. کھانا اطمینان سے کھا لے، یہ بھی نہیں کہ چند لقمے کھائے کہ میں نے جلدی. بعض لوگ ہوتے ہیں ہمارے بھائی، یہ اچھا جذبہ ہے، اخلاص ہے، لیکن یہ سنت کے منافی ہے. کھانا جب کھانا ہے تو اطمینان سے کھانا کھا لیجیے، اس کے بعد نماز پڑھیے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس طرح سے نماز ہو رہی تھی، کھانا سامنے موجود تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا ہے اور اس سے فارغ ہونے کے بعد نماز ادا کی ہے. یہ تمام جو اہتمام اللہ کے رسول کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ کس لیے ہے؟ تاکہ نمازوں میں خشوع پیدا ہو جائے. اگر یہ تمام کچھ کرنے کے باوجود خشوع نہیں آنا ہے، پھر نماز کا کیا فائدہ؟ نہ ہاتھوں پر کنٹرول ہے، نہ نظروں پر کنٹرول ہے، نہ دل کے اندر ہی کوئی توجہ ہے، تو پھر یہ نماز کیا فائدہ دے گی؟ یہ تمام جو اللہ کے رسول کے فرامین ہیں یہ کیا بتاتے ہیں؟ اور یہاں تک آپ نے فرما دیا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، بندہ فرش پر ہے، اور اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو محیط کر رکھا ہے. وہ عرش پر مستوی ہے. جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ اس کے سامنے ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے ایک بار دیکھا کہ قبلے کی طرف کسی نے تھوکا ہوا تھا. رأى البصاق فی القبلہ فحکہ بیدی، اپنے ہاتھ سے آپ نے کھرچ دیا. اور پھر آپ صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ جب تم میں کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے مت تھوکے، فإن اللہ قبل وجہی، اللہ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. سبحان اللہ، کاش کہ ہمیں یہ کیفیت، اس کا احساس ہو جائے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھے تو نماز اس طرح سے پڑھ، صلی صلاۃ مودع، جیسے تیری یہ آخری نماز ہے، جیسے تیری آخری نماز. ایک صحابی رسول تھے بہت عظیم، ان کو اس طرح سے کفار نے جو ہے وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید کر لیا اور پھر ان کو شہید کرنے لگے. تو انہوں نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. ہم اگر یہ سوچیں، تصور کریں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے دنیا کا کوئی معاملہ کرنے کی فرصت نہیں ملے گی اور اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، اور ہمیں معلوم ہے کہ نماز ہی انسان کو نجات دینے والی ہے، قبر میں بھی حشر میں بھی بہت بڑا ذریعہ ہے یہ، تو ہماری نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ حقیقت ہے ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے جو نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد اگلی نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی. ہم نہیں جانتے ہیں، نہ اپنی موت کے بارے میں جانتے ہیں، نہ اپنی صحت کے بارے میں جانتے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نماز صحیح سالم حالت میں پڑھتے رہے، بعد میں فالج ہو گیا، کوئی اور عارضہ پیش آ گیا، نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، اپنی ہوش میں نہیں ہیں، یا کوئی اور ایسی کیفیت ہے. اور میں نے ایسے ایک مسلمان بھائی کو سنا جو سجدہ نہیں کر پاتا تھا، سب کچھ کر رہا ہے لیکن سجدہ نہیں کرتا. کہتا ہے میری صرف ایک آرزو ہے کہ مجھے اللہ دوبارہ سے توفیق عطا فرما دے، میں اپنی پیشانی کو اس کے قدموں پر رکھوں، زمین پر رکھوں، مجھے احساس ہو کہ یہ لذت کیا ہے. واسجد واقترب، آج موقع ہے. اس جسم کو اللہ نے صحت اور ہمت دی ہے، راتوں کو اٹھیے، قیام اللیل کیجیے. کتنی عظیم نعمتیں ہم نے چھوڑی ہوئی ہیں. ہم دنیا کے مشغلوں میں اپنے آپ کو گم کیے ہوئے ہیں اور پریشان حال ہیں. تو یہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے اس نماز کے اندر موجود ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر اگلے خطبہ میں مزید اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے بتوفیق اللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ.